السلام علیکم۔ اور لوگوں نے کہا آپس میں کہ اگر تم کو اپنے معبود کی مدد کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کو آگ میں جلا دو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 میں لوگ جو بت پرست تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں جلانے کی تیاری کی، سمجھے۔ پھر جیسے وہ لوگ نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی ہو جا، سمجھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68-69 آپ کھول کے دیکھیے تو پیغمبر کو لوگوں نے آگ میں زندہ ڈال دیا جلانے کے لیے، سمجھا۔ تو اللہ نے آگ کو کیا حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سرد ہو جا، ابراہیم پر سلامتی ہو جا۔ تو آپ سوچیے آپ کہ آگ کا کیا ہے کام؟ جلانا۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ اللہ نے آگ کو ہی حکم دے دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو جلا مت اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پہ، سمجھا۔ تو نیک بندے لوگ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، متقی، پرہیزگار، نیک، صالحین، سمجھے۔ متقی کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ آگ میں ڈالے لوگوں نے جلانے کے لیے، اور لوگ کو مارنے کی کوشش کی ہے نا، آگ میں زندہ ڈال دیے، لیکن اللہ تعالیٰ آگ سے ہی بچا لیا اپنے بندے کو۔ لوگ سوچ رہے ہم نے ڈال دیا آگ میں، جلا دیے، جل گئے، وہ اندر جل رہے، اور وہ اندر ایک دم ٹھنڈے اے سی میں بیٹھے، سمجھو آگ ہے، آگ کے اندر ہی ہے، لیکن ان کے لیے وہ آگ ایک دم ٹھنڈی اے سی کے جیسا، نہ جلا رہی نہ کچھ۔ تو سوچیے آپ، اللہ کا پاور ایسا ہے کہ جس چیز کو حکم دیتا کہ ہو جاؤ وہ ہو جاتی ہے، جو آرڈر دیتا اللہ۔ تو نیک بنیں گے، متقی پرہیزگار، تو ایسی آپ کے ساتھ کیوں ہوئے گا، سمجھ لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہولی مناتے نا، جلاتے، کہ شاید وہ رسم چلی آ رہی ہو۔ جلاتے دیکھو، رنگ ڈالنے کے ایک دن پہلے رات میں سب لکڑی اکڑی جمع کرتے، پورے بڑے لمبے لمبے خوب دہکتی ہوئی آگ ہولی جلاتے نا، اور پھر ناچتے وہ لوگ جلاتے، دیکھو آپ آج بھی ہو رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی چیز جو چلی آ رہی، سمجھا۔ کیا وہ بس ہولی جلاؤ، خوشیاں مناؤ، جلا دیا ہم نے، سمجھ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی پورا نقش قدم پہ کام ہو رہا ہے، آگ جلا کے ناچتے نا۔ آج بھی دیکھو آپ ہولی جلاتے تو ناچتے ہو، تو بولنے کا مطلب ہے شاید یہ اسی کی کاپی، نقل کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ نے ڈالے تو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لی۔ تو ہر ایمان والے لوگ کو چاہیے کہ اس میں سبق ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، لیسن ہے، کہ متقی پرہیزگار بنیں گے، نیک عمل کریں گے اللہ کے مطابق، تو آپ لوگ کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد محسنین کے ساتھ ہے، نیک عمل کرنے والے لوگ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کوئی نہ مدد۔ آج بھی دیکھو آپ دنیا میں فساد ہوتا، مار کاٹ ہوتی تو جلا ڈالتے نا گھر کا گھر آگ میں، پورا باہر پہ کڑی لگا کے آگ لگا دیتے، پورا زندہ آدمی جل جائے، ہے نا، یہ کوشش کرتے نا۔ اور ہوتا بھی کہ فساد میں دیکھے ہوں گے آپ نے، پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیک عمل کریں گے، متقی پرہیزگار رہیں گے، تو وہ اللہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ اللہ کرے گا جو پیغمبر کے ساتھ کیا، کہ آپ کو آگ سے بچا لے گا، آگ جلنے نہیں دے گا۔ اور آگ لگی ہے لیکن آپ کو جلا رہی ہے، ٹھنڈک، آرام، یہ متقی پرہیزگار لوگ کے ساتھ ہوئے گا۔ یہ بات سوچ لینا آپ ان کے تو دیکھو، کر کے تو پھر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ آیا، سمجھا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ اللہ کرے گا۔ یہ ناانصافی نہیں، اللہ کے پیغمبر کی مدد کیا، ایمان والے متقی پرہیزگار تھے تو آپ بھی بنو نا پھر۔ اللہ تو بول رہا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو،
متقی پرہیزگار بنو تو ہی جنت ملے گی. متقی پرہیزگار کس کو بولتے ہیں؟ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اللہ کی باتوں پہ چلو تو آپ کو بھی اللہ کی ایسی مدد آئے گی. سمجھے آپ؟ مارتے نا، موب لنچنگ ہو رہی نا، مار رہے 10 مل کے ایک کو مار رہے، کاٹ رہے، ہے نا، کہیں جلا دے رہے، کہیں چاقو مار دے رہے، مار رہے نا. تو موب لنچنگ مار رہے 10 مل کے 10 15 20، ایک آدمی کیا کرے گا 10 20. تو اگر آپ نیک رہیں گے، متقی رہیں گے، اللہ کے مطابق زندگی گزار رہے، شرک کفر سے بچے، برے کام سے بچے. سمجھا؟ پیغمبر لوگ ہمارے لیے نمونہ ہے، ایگزامپل ہے. اللہ بولا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر ایگزامپل ہے، نمونہ ہے. ان کے نقش قدم پہ چلو، جیسا وہ عمل کیے ویسا. تو پیغمبر لوگ کے مطابق چلیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہوئے گا. مار رہے کاٹ رہے نا تلوار سے چاقو سے، آپ کو درد نہیں ہوئے گا. سن لیجیے میری باتیں، سب قرآن کی باتیں، سب آپ لوگ کو کوئی بتاتے نہیں. ماریں گے کاٹیں گے ٹکڑے کریں گے، آپ کو درد نہیں ہوئے گا. اگر متقی پرہیزگار ہے تو اللہ آپ کو سن کر دے گا. سن سمجھ کچھ بھی کرو، بوٹی کر دو، جسم کو ٹکڑے کر دو، درد نہیں ہوگا. سمجھا؟ اللہ کر دیتا ہے ایسے. کس کو معلوم پڑتا ہے یہ چیز؟ جس کو مار پڑ رہی ہے اس کو معلوم پڑتا ہے میرے کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. موت کا وقت رہتا ہے نا، تو اسی لیے تو وہاں درد بھی نہیں ہوئے گا. کہاں اللہ آگ کو ٹھنڈی کر دے رہا ہے، یا درد نہیں ہوئے گا. آپ لوگ سوچتے ہیں ارے ایسا کیسا درد نہیں ہوئے گا. سمجھا؟ لیکن آپ کو شرط ہے نا متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنا، نیک اللہ کا بندہ بن کے رہنا، تو اللہ کی مدد آئے گی نا. اللہ اپنے بندے کی مدد کرے گا نا، جیسے پیغمبروں کی کر رہا ہے. تو آپ کو درد نہیں ہوئے گا. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سن کر دے گا بدن کو، باڈی کو، پھر وہ کتنا بھی بوٹی کرے ٹکڑے کرے درد نہیں آئے. لیکن شرط ہے آپ کو متقی پرہیزگار ہونا. یہ آپ سن لیجیے. آپ آپریشن کرتے دیکھو عورت لوگ کو یا کسی آدمی کا، بچے ڈیلیوری کے ٹائم آپریشن کرتے کتنا لمبا پھاڑتے، درد نہیں ہوتا ہے. معلوم ہے درد نہیں ہوتا ہے پھاڑنے کے ٹائم. اور لوگ کا بھی آپریشن ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ کا، کسی کا کان کا، کسی کا منہ کا، پیر کا آپریشن ہوتا ہے نا، تو ایک انجیکشن لگاتے سن کرنے کا کہ درد نہیں ہوئے. سمجھا؟ پیشنٹ مریض درد نہیں ہوئے بول کر لگاتے ہیں نا، تو درد نہیں ہوتا ہے. کتنا پھاڑتے وہ لوگ، ڈاکٹر لوگ دل گردہ نکال لیتے، یہ پھاڑ وہ پھاڑ پیٹ پھاڑ، درد نہیں ہوتا. کیوں؟ سن کر دیتے ہیں انجیکشن والے. تو اللہ تعالیٰ کو تو انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بس حکم دے گا درد نہیں ہونا، تو درد نہیں ہوئے گا. سامنے والا سوچے گا ارے کٹ رہا پھٹ رہا خون نکل رہا تڑپ رہا، لیکن درد کا احساس اس کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. سوچو آپ، یہ سب معاملات آپ کے ساتھ کب ہوں گے؟ جب آپ متقی پرہیزگار نیک بن کے اللہ کے باتوں پہ چلیں گے، قرآن کے احکام پہ. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر. اس کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے جیسے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے. سمجھا؟ سوچیے سب باتیں. آپ کو تو نافرمانی میں لگے ہوئے، اللہ کے خلاف دنیا میں بس خواہش نفس جو بول رہی کر رہے، اللہ کا حکم توڑ رہے. اپنا جو دل چاہ رہا ہے، نفس جو بول رہی ہے، خواہش جو بول رہی ہے وہ کر رہے. اللہ کا حکم یہ نہیں سوچتے کہ لینا دینا سود حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، چوری کرنا، جھوٹ بول کے، چیٹنگ کر کے خرید فروخت کرنا، مال بیچنا، سب منع ہے نا. چوری کرنا، زنا کرنا، جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینا، سب منع ہے نا. اللہ کے حکم ہے. اگر اللہ کے حکم پہ چلیں گے، شرک بدعت سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی معاملہ ویسے ہی ہوئے گا. آئے دن آپ دیکھ رہے ہو نا، مار کاٹ جلا. سمجھا؟ آپ یہ مت سوچو کہ یہ بات میرے ایک دم، میں اس چیز کو پڑھ چکا ہوں، آپ لوگ شاید نہیں پڑھے. ایک لڑکی جس کو دشمنوں نے مارا کاٹا، سمجھا؟ اخبار میں آئی تھی نیوز. بتا رہا ہوں، میں پڑھا ہوں، میں قرآن پڑھا ہوں تو نیوز پیپر یہ وہ دنیا میں کیا ہو رہا. اس لڑکی نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میرے بدن اتنا پھٹ گیا ہے، خون اتنا نکل رہا، تو میرے کو درد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اخبار میں آیا تھا، میں پڑھا ہوں. بول رہی ہے کہ میرا اتنا خون نکل رہا، کٹ گیا پھٹ گیا. 12 سال کی لڑکی، نیوز پیپر میں آیا تھا آج سے 20 سال پہلے. تو وہ بول رہی ہے اپنے گھر والوں، میرے کو اتنا کٹ رہا، خون نکل رہا ہے، تو میرے کو درد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
سوچیے آپ، سب اللہ کی باتیں ہیں. سب قرآن نے جو بات لکھی ہے ایک دم پرفیکٹ. اس کے گھر والے بھی نیک تھے نا، اس کے گھر والے بھی نیک تھے. بولے بیٹی اللہ کی وعدہ سچ ہے. لڑکی بھی نیک تھی، اس کے گھر والے بھی نیک تھے. سمجھا؟ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. دنیا میں میں نے یہ بات پڑھ لی. اب وہ مر گئی تھوڑی دیر میں، لیکن غلط. اللہ فرمائے نا جنتی لوگ کی، ایمان والے لوگ کی، جو لوگ جنتی ہے اس کی روح آسانی سے نکالے گی، نرمی سے. سمجھ؟ اللہ کی بات سب سچ ہے. دنیا میں یہ سب دکھا کے اللہ نے. سمجھا؟ تو مرنے کے پہلے 2 الفاظ بولی. لڑکی نے مرنے کے پہلے 2 الفاظ بولی کہ میرے کو اتنا خون نکل رہا ہے، کٹ گیا، پھٹ گیا، خون اتنا بہ رہا، درد کیوں بہ رہا. قرآن کی بات سب سچ ہے. ابھی آپ لوگ جو بہت غفلت میں پڑے نا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آپ گزارے. ابھی آپ اور ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے. پہلے اپنے آپ کو کریکشن تو کر لو، اس سے چیک کر لو نا قرآن سے کہ قرآن کے مطابق میں چل رہا ہوں کہ قرآن کے خلاف. سمجھے؟ سوچیے آپ، ہر انسان کے پاس ابھی وقت ہے قرآن سے اپنا کریکشن کرنا، چیک کرنا کہ میں قرآن کے مطابق چل رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں ہر معاملات میں کہ قرآن کے خلاف. سمجھ رہے؟ تو سوچیے آپ، ابھی وقت ہے نا. دنیا کے حالات تو دیکھ ہی رہے آپ. سمجھ؟ اگر آپ متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے تو آپ سمجھو عذاب ہے آپ کے لیے، مار کاٹ. سمجھے آپ؟ اللہ بولے ایک دوسرے سے لڑائی کروا کے، فرقہ فرقہ کر کے لڑائی کرا کے آپ کو عذاب کا مزہ چکھا دے. سمجھے؟ آپ نافرمانی ہے تو یہ آپ کے لیے سب عذاب ہے جو ہو رہا ہے. مار کاٹ دنیا میں ہو رہا ہے نا، قتل عام، مار کاٹ، تو جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب ہے. اور اکثریت کیا ہے؟ نافرمانوں کی ہے. سمجھا؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں. اور متقی آپ پرہیزگار ہیں تو پھر اسی میں آپ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. مانا نہیں نیک ہے متقی تو آپ تو نرمی سے روح قبض ہوئے گی آپ کی. چاہے بلاسٹ میں ہوئے، چاہے بلڈنگ گرے، چاہے غزہ میں چل رہا ہے نا میزائل مارتے، بلاسٹ بلڈنگ کو اڑاتے ہیں نا، تو آپ متقی پرہیزگار جنتی تو آپ کی تو روح نرمی سے نکلے گی. تکلیف ہی نہیں، بھلے سے ٹکڑے ہو جائے، خون بہتا رہے، تکلیف نہیں. اگر متقی پرہیزگار جنتی ہے تو آپ کی روح اللہ بولا نرمی سے نکلے گی. سمجھا؟ فرشتے نرمی سے روح نکالتے ہیں. سورہ نازیات میں بھی آیت نمبر 2 میں ہے کہ نرمی سے نکالتے ہیں. آیت نمبر 1 میں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں جو لوگ جہنمی ہے لوگ. سمجھا؟ تو یہ مار کاٹ جو چل رہا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ متقی پرہیزگار ہے. سمجھے آپ؟ اب کچھ ہی دنوں میں اگر آپ اور ہماری حیات میں بھی ہو سکتا ہے نیوکلیئر چلنے والا ہے. پتا ہے آپ کو؟ کچھ ہی دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، اللہ کو معلوم. لیکن آثار لگ رہے کہ نیوکلیئر لڑائی ہونے والی ہے. نیوکلیئر ایٹم بم، نیوکلیئر مارا جائے گا. سمجھا؟ سوچ لو آپ، 20 کروڑ، 50 کروڑ صاحب ایک نیوکلیئر مارے تو ختم پورا شہر. بس اب بلڈنگ راک بن کے گر جائے گی. اس کا نیوکلیئر کا ٹیمپریچر پتا ہے؟ آج کل کے نیوکلیئر کا ٹیمپریچر 6000 ڈگری بتاتے. اور بھی ہوئے گا، میں تو سنا اتنا 6000. جب ہیروشیما ناگاساکی پہ مارا تھا امریکہ نے جاپان میں 1945 میں، تو اس کا
कुछ भी टेम्परेचर नहीं था, गर्माश उसकी इतनी नहीं थी। तो आज तक देखो नस्ल वहां सब पैदा होती है, वो एकदम अपाहिज है वो, सब मारा आज तक उसका असर है। और उस टाइम पे तो 2, 5, 10 लाख जो भी मरे हो, और अब उस टाइम पे मैं सुनता हूँ 1000 डिग्री या 1500 डिग्री था होगा। आज 6000 डिग्री 8000 डिग्री का टेम्परेचर का है न्यूक्लियर। अब सोचो आप, न्यूक्लियर चलेगा दोनों तरफ से, अमेरिका, रशिया, यूरोप, लंदन पे, फिर जापान, फिर इधर इसराइल, इधर ईरान, सब चलेगा, न्यूक्लियर लड़ाई होने वाली। समझा आप, इसमें 500 करोड़ लोग मर जाएंगे कम से कम, 500-600 करोड़। और ये प्लानिंग भी है, आबादी कम करो दुश्मनों की। पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई, इसको 500 करोड़ को खत्म करना है। तो खत्म गोली बंदूक से तो हो ही नहीं सकती इतने मौत, समझ रहे आप। तो न्यूक्लियर इसीलिए अब चलने वाला है, जब भी चल जाए, पता नहीं कब चलेगा, लेकिन न्यूक्लियर चलेगा। उसकी टेम्परेचर इतनी 6000 डिग्री, सोच लो आप। सलिया बिल्डिंग के अंदर होती है ना, रॉड, सलिया, सलाखें, पानी की जगह पिघल जाएगी, फिर बिल्डिंग सीमेंट भस्म हो जाएगी साफ। तो आदमी का क्या हाल होगा, सोच लो आप। मोमबत्ती के जगह पानी हो जाएगा, पिघल जाएगा, खाली हवा लगती, चला दूर 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर उसकी वो है, पता नहीं 100 किलोमीटर है, अल्लाह को मालूम उसकी जो हवा की गर्माश। 6000 डिग्री किसको बोलते हैं? 100 डिग्री में तो आज दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहता है। 100 डिग्री अगर हो जाए गर्मी, कोई नहीं जिंदा रहेगा। 6000 डिग्री, तो बोलने मतलब है कि चाहे आग जलाए, चाहे गोली मारे, बम मारे, मिसाइल मारे, चाहे न्यूक्लियर चले, अगर आप मुत्तकी परहेजगार बन के रहेंगे, मौत कभी भी आ सकती है ना, तो आपको महसूस नहीं होगा। सोचो आप, न्यूक्लियर महसूस नहीं करे, गर्म आग है, आग। इसीलिए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात में बताया आपको, आग में डाले ना, अल्लाह बोला आग को ठंडी हो, आग नहीं जला पाई, आग उनको नहीं जला पाई। लोग सोच रहे हैं डाल दिए, जला दिया, ओ खुशियां मना है, बाकी वो आग में ही है, ठंडा एकदम एसी में, उनको आग ही नहीं छू रही। दुश्मन को थोड़ी दिख रहा है सब, तो अल्लाह बंदे के साथ करता है, अल्लाह का बंदे का मामला है, तीसरे को तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, समझा। तो ऐसे ही है, लड़ाई, मारकाट, गोली, बम, मिसाइल, न्यूक्लियर चलने वाला है, न्यूक्लियर अटैक, हमला, तो मौत आएगी ना, मौत तो आने वाली है। तो अगर आप मुत्तकी परहेजगार बन के रहे तो फिर कोई डरने की बात नहीं है, आपको थोड़ी गर्माश महसूस होने देगा अल्लाह। बोला ना, नेक लोग की रूह नरमी से कब्ज करते हैं और जरा भी तकलीफ नहीं होती है तुमको, समझो आप, मौत के वक्त, समझे आप। इसीलिए परहेजगार मुत्तकी सूरह कुरान में क्यों दिया बार बार, मुत्तकी के लिए ही जन्नत है, मुत्तकी लोग के लिए ही जन्नत है, समझा। मुत्तकी लोग के लिए ही हमने जन्नत का वारिस बनाया, मुत्तकी लोग के लिए। ये सब क्यों दिया कुरान में, ताकि आप जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे, परहेजगार की जिंदगी, समझे आप। इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी भी वक्त है, दुनिया की चंद रोजा ऐश और इशरत, खाना पीना, घूमना फिरना, कुछ जो अल्लाह वहां बोल रहा है आप यहाँ ढूंढ रहे, अल्लाह बोल रहा है वहां ऐश, मरना क्या है, कोई बड़ा आपको बड़ा हादसा लगता है। अगर मुत्तकी रहेंगे तो आपके लिए तो मरना जन्नत में एंट्री का रास्ता है। मौत क्या है, नेक लोग के लिए जन्नत में एंट्री, जन्नत में दाखिला। मौत आएगी तो जाएंगे ना आप जन्नत में, मौत नहीं आएगी तो कैसे जाएंगे आप जन्नत में, तो मौत आना जरूरी है ना। अब मुजरिम जहन्नुमी लोग के लिए तो मौत कैद खाना है, मौत आते ही वहां धुलाई, फरिश्ते मुंह और पीठ पे मारते हैं मौत के वक्त, है ना, लिखा है ना कुरान में, सूरह मोहम्मद आयत 27, सूरह तौबा में भी है। तो मुंह और पीठ पे मारते हैं और फिर उनके लिए कैद खाना है, जेल, आग, आग में जलो जिंदगी भर, वहां मौत नहीं, चिल्लाएंगे मौत दे दे, अल्लाह बोला यहाँ मौत, कई मौत को पुकारो, या मौत नहीं, सूरह फुरकान आयत 14। तो सोचिए आप, मुत्तकी परहेजगार नेक अमल करो, अल्लाह के हुक्म कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ये किताबों किताब, ये हदीस को आप पढ़ के गुमराह हो गए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग दूसरी किताब पढ़ के गुमराह हो गए। अगर अल्लाह की किताब पे चले होते, ये पढ़े होते, तो कभी गुमराह नहीं होते। आप लोग को गुमराह किया गया, दूसरी किताब लिख के। नबी साहबी कोई किताब नहीं लिखी, नबी साहबी के टाइम कोई किताब नहीं सिवाय कुरान के, नबी साहबी इस पे चले, कुरान पे चले, समझे आप। तो आप लोग भी कुरान पे चलो। आलिम मुफ्ती की किताब नहीं है ये किताब, आलिम मुफ्ती की नहीं है, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, पैगम्बर की नहीं है ये किताब, ये अल्लाह
اللہ نے نازل کیا آسمان سے، جبریل علیہ السلام فرشتہ لائے پر ہے ونگس. سوچو آپ، پڑھو آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ہے اس کے اندر. بہت سی راز کی باتیں جو آپ کو نہیں پتا، سیکریٹ باتیں ہیں. صرف جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اندر یہ کو پتہ چلتا ہے. آپ لوگ اپنی زبان میں پڑھو قرآن. آپ لوگ پڑھتے عربی میں سوچتے ثواب ملے گا، ثواب وہ کچھ نہیں ملے گا. آپ قرآن کے خلاف عمل کر رہے، زندگی میں قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے، تو آپ کو ثواب نہیں بن رہے. سمجھے آپ؟ اپنی زبان میں پڑھو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، آسامی، اڑیا، انگلش، فرینچ، جرمن، چائنیز، ہر زبان میں ہے نا قرآن. تو پڑھیے آپ تو سمجھ میں آئے گا اور متقی پرہیزگار بنیے تاکہ دنیا میں بھی سکون، موت کے وقت بھی سکون، اور آخرت میں جنت. اگر غلط کام کریں گے دنیا میں بھی مار کاٹ، دھلائی، پٹائی، عذاب آپ کے لیے پنشمنٹ. عذاب کو انگلش میں پنشمنٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ وہ عربی میں عذاب بولتے ہیں. دنیا میں بھی تکلیف، آخرت میں بھی جہنم. سوچیے آپ، یہ سب باتیں آپ غور کریے. موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، ٹائم ٹیبل. جوان، بوڑھا، بچہ، تو جس چیز کا معلوم نہیں کب آ جائے گی اچانک، تو پہلے سے پریپیئرڈ، پہلے سے تیار رہنا چاہیے. کبھی بھی آ سکتی موت، سمجھا؟ اسی لیے اللہ بولا ہے کہ موت نہیں آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں. وَمَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہیں آئے مگر آئے تو فرما برداری کی، اطاعت کی حالت. اللہ بولا ہے اگر کوئی سود، بیاج، لون لیے ہوئے لین دین کر رہے، کسی کا حق مارے زمین ہڑپ کیے، کسی کا حق مارے پیسہ، چٹنگ گھپلا، کسی کے تنخواہ نہیں دیے، کھا گئے غریبوں کی. سمجھا؟ زکات نہیں نکالے برابر، چٹنگ. زکات تھوڑی داغ دے کے باقی سب خود ہی کھا گئے، سب جہنم میں جائیں گے. سوچو آپ اللہ کے نافرمانی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.